کوئی عبارت پڑھ دیں. بس. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل پہلے درس میں ہم نے علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی کی کچھ مختصر حالات بیان کیے تھے اور اس کتاب کے متعلق کہا تھا کہ یہ متن شرح حاشیہ منہیہ اور تعلیق میں سے کون سی قسم میں داخل ہے. آج ہم کتاب میں شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بسم اللہ اور الحمدللہ کی بابت اساتذہ سے تقاریر سنی ہوں گی، لیکن میں ان کو تحصیل حاصل کے زمرے میں لاتا ہوں، اس وجہ سے وہ ذکر نہیں کرتا. البتہ بعض ایسی باتیں ہوں گی کہ شاید اساتذہ نے ان پر روشنی نہیں ڈالی ہوگی، تو کچھ ان کا مختصر انداز میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر استعانت کے لیے لی جائے تو مستعینم باللہ ہے، مستعینم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ. اور اگر مصاحبت کے لیے لیا جائے تو مصاحباً متبرکاً بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ اصل میں عبارت ہوگی. بسم اللہ کو پہلے لائے، الحمدللہ کو بعد میں لائے. اس میں آپ لوگوں نے شرح تعظیم میں بھی پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ سے ابتدائی حقیقی اور الحمدللہ سے اضافیہ عرفی مراد ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی اس تقسیم سے راضی نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو مختلف روایات میں اس طرح کی تطبیق تو دی جا سکتی ہے، لیکن ایک روایت اگر مختلف معنوں سے روایت بالمعنی کی وجہ سے منقول ہو تو وہاں تطبیق نہیں دی جاتی، وہاں ترجیح دی جاتی ہے. لہذا جن حضرات نے ان احادیث میں تطبیق دی ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ ایک روایت ہے. کیا فرمایا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ یا لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر او اقطع او اعظم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دراصل حدیث یہ ہے
ہر محتم بشان جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، ہر محتم بشان کام جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے ذکر نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بے ذکر اللہ لفظ استعمال فرمایا ہے اور یا بسم اللہ. پھر راویوں نے روایت بالمعنی کیا ہے. یہ روایت بالمعنی ہے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مشتمل تھے، تو انہوں نے بے ذکر اللہ اور بسم اللہ کو بے بسم اللہ پڑھ لیا روایت بالمعنی کر کے. اور بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں جہرن کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ یا نحمدہ ونستعینہ. تو خطبہ تو جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے شروع کیا کرتے تھے نہ کہ بسم اللہ سے. تو بعض حضرات نے بے ذکر اللہ یا بسم اللہ، یہ بسم اللہ بے بسم اللہ نہیں، بسم اللہ لم یبدأ بسم اللہ اے بے اسم اللہ ہے. تو انہوں نے اللہ کے نام سے مراد الحمدللہ لیا اور انہوں نے کہا لم یبدأ بالحمد للہ ہے. لہذا جو لوگ بے بسم اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی روایت بالمعنی کیا ہے، اور جو بحمد اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی روایت بالمعنی کیا ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بے ذکر اللہ تھے، ذکر اللہ کا لفظ تھا یا بسم اللہ کا لفظ تھا، اور راوی نے روایت بالمعنی کر کے بظاہر دو احادیث ظاہر کیے. یہ دو احادیث نہیں بلکہ ایک حدیث ہے. اب ہم ترجیح دیں گے، کہ کس کو پہلے ترجیح دیں کہ وہ آگے آ جائے. ہم تو کہتے ہیں دونوں اللہ کا نام ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک کی اتباع کی. قرآن میں بسم اللہ پہلے یا الحمد، اس وجہ سے ہم نے بسم اللہ کو مقدم کیا. قاضی صاحب نے اس لیے مقدم کیا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. الحمد میں الف لام کون سا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ الف لام جنس کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے. یاد رکھو جنس اور استغراق دونوں کا مآل ایک ہی ہوتا ہے. کیوں؟ جنس جب کہا جاتا ہے کہ جنس حمد اللہ کے لیے ہے تو ایک فرد بھی حمد کا کیا نہیں ہوگا؟ باہر نہیں ہوگا. الحمد میں الف لام جنس کے لیے اور لام اختصاص کے لیے لیتے ہیں. تو جب کہتے ہیں کہ جن سے تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، اب اگر ایک فرد بھی حمد کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لیا گیا یا ثابت کیا گیا ایک فرد، تو جنس میں وہ اختصاص نہیں آیا. لہذا مطلب کیا ہے کہ جنس حمد کا ہر 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 فرد اللہ تعالیٰ جل شان کے لیے خاص ہے، اور استغراق میں یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں عہد خارج کے لیے ہے. عہد خارج کی صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی صفات دو قسم پر ہے. نمبر ایک صفات ذات،
نمبر 2 صفات افعال. صفات ذات میں اور افعال میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا اختلاف ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ 7 صفات ذات کے ہیں جو ازل میں بھی اللہ کے لیے ثابت تھے اور ابد میں بھی ثابت ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو کی صفات جو ہیں وہ ازلی نہیں ہیں، البتہ ابدی ہیں. یہ دراصل صفات نہیں، یہ دراصل ارادہ اور قدرت، ارادہ اور قدرت 2 صفاتوں کے متعلقات اور شؤون ہیں. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو کی قدرت اور ارادہ ترزیق کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو کی صفت بن جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت اور ارادہ تخلیق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے صفت خالق اور خلاق ثابت ہو جاتی ہے. تو 2 قسم کی صفات ہیں. دراصل صفات افعال جو ہیں وہ علیحدہ صفتیں نہیں ہیں بلکہ صفت قدرت اور صفت ارادہ ان دونوں کے متعلقات ہیں، تعلقات. ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو ان صفات کا تو ہیں، اس کے ازداد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہیں. جیسے اللہ حی ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے موت ثابت نہیں ہے. حیات ثابت ہے لیکن موت. اللہ کے لیے علم ثابت ہے لیکن جہل ثابت نہیں ہے. اللہ کے لیے قدرت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو کے لیے ذوف اور مجبوری ثابت نہیں ہے، عدم قدرت ثابت نہیں ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات ذات. اور صفات افعال ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو ان صفات کے بھی سے متصف ہے اور ان کے اجزاء سے بھی متصف ہے. جیسا کہ اللہ محیی ہیں اور ممیت بھی ہیں. جس طرح زندگی عطا کرنے والے ہیں اسی طرح موت بھی عطا کرنے والے ہیں. نافع بھی ہیں، غار بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، مضل بھی ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ جو صفات الوہیت ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں الف لام سے مراد آگے خارج ہے، یعنی صفات الوہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو قابل ستائش ہیں، کوئی اور قابل ستائش نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مقصد اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو کا اپنا حمد کرنا ہے، اپنا حمد کرنا ہے. الحمدللہ ہے یعنی وہ تعریفیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنی فرمائی ہیں، خاص اللہ کے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا،
انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسا کہ اپنی تعریف آپ کی ہے آپ نے. بہرحال الحمد تمام تعریفیں یا تمام صفات الوہیت یا جن سے تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. اور یہ یاد رکھیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر جگہ حمد کے لائق اللہ ہے اور ہر زمانہ میں حمد کے لائق وہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد کی تحقیق کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بیضاوی میں خود تحقیق آ رہی ہے. لفظ اللہ کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے خود آ رہا ہے. اس پر کافی بحث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. الذی نزل الفرقان، تمام تعریفیں یا جن سے تعریف یا صفات الوہیت خاص اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ نزل الفرقان، جس نے تدریجن نازل کیا قرآن کو علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام عالموں کے لیے ڈرانے والے. بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ، الحمدللہ میں بھی اللہ آ گیا. اشارہ کرتے ہیں دو قسم کے قابل ستائش ہونے کو. بسم اللہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالی جل شانہ قابل ستائش ہے ذات کے اعتبار سے، اور الحمدللہ میں اشارہ ہے اس بات کو کہ اللہ تعالی جل جلالہ امن ولو قابل ستائش ہے صفات کے اعتبار سے بھی، انعامات کے اعتبار سے بھی. تو الحمدللہ کے بعد الذی کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ امن ولو کی ذات کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ تین باتوں کی طرف مشیر ہے. پہلے تو اسے براعت استحلال کی طرف اشارہ ہے. نزل الفرقان علی عبدہ، اشارہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی بات کریں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کریں گے. دوسرا اشارہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ امن والو کے موجود بے ذاتی ہی کی طرف. اللہ تعالی جل جلالہ امن والو موجود بے ذاتی ہی ہیں اور ہم موجود بے ایجادی ہی ہیں. یعنی اللہ تعالی جل شانہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ تعالی جل جلالہ امن والو کے عباد اور بندے ہو گئے، اور بندے پر لازم ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت کرے. اب ہم جب اللہ تعالی جل جلالہ امن والو کے بندے ہو گئے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کریں. اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی جل شانہ کی اطاعت کو کس طرح جانیں گے کہ اللہ تعالی جل شانہ کا ہمیں کیا حکم ہے تاکہ ہم اس کو بجا لائیں. تو اللہ تعالی جل جلالہ امن والو نے ہم پر رحم فرمایا کہ قرآن پاک کو نازل کیا، اس میں اپنے احکامات ذکر کیے کہ یہ میرے احکامات ہیں، ان کو بجا لائیں. تو تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم پر یہ احسان بھی فرمایا کہ اپنی اطاعت کا طریقہ بھی قرآن کے ذریعے بتایا. تو اس الذی نزل فرقانہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس احسان کی طرف اشارہ ہے
کہ ہمیں صرف بندگی نہیں نصیب کی بلکہ بندگی اختیار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اور تیسری بات، الحمدللہ، جب تمام تعریفیں اللہ تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، تو معبود برحق بھی وہی ہے. تو لہذا الحمدللہ سے اشارہ ہے لا الہ الا اللہ کی طرف. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ کتاب کسی کے اوپر نازل کیا ہے، اس میں اشارہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف. یہاں نزل فرمایا، حالانکہ باب انزال قرآن پاک میں آتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور نزلناہ تنزیلا یہ بھی آیا ہے. لیکن علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے باب انزال افعال کی بجائے باب تفعیل تنزیل کو اختیار فرمایا. اس میں کیا فائدہ ہے؟ دراصل قرآن پاک کا نزول 3 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پہلی دفعہ قرآن پاک کہاں رکھا گیا اور کہاں اتارا گیا؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ ہمارے شیخ امام اہل سنہ مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دراصل اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ کا علم جو لکھا گیا ہے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کا مکمل علم یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالی کے علم کے کروڑویں حصے کے کروڑواں حصہ بھی لوح محفوظ میں نہیں ہے. لہذا اس میں ایک بات بھی آ گئی، کسی کے لیے گناہ لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب تو وہ مجبور ہے. بھئی دراصل یہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی جل شانہ کا علم ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ گناہ کرے گا. تو اللہ کے علم میں ہے گناہ کرے گا، اللہ کا علم اس کو مجبور نہیں کرتا کہ تم یہ گناہ کرو. بہرحال وہ اور بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ادھر آتے ہیں کہ پہلی دفعہ قرآن پاک کا نزول کہاں ہوا؟ لوح محفوظ میں. اور دوسری دفعہ بیت العزت والعظمہ، آسمان دنیا میں ایک کمرہ ہے جو کہ بیت اللہ کی سیدھ میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک وہاں انزل و وضع فی بیت العزہ و بیت العظمہ او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ قرآن پاک اتارا گیا اور رکھا گیا بیت العزت والعظمہ میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اس کو اشارہ ہے، اس پورے قرآن کے اترنے کو. اور پھر وہاں سے جب قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول ہو رہا تھا تو وہ 22 سال 22 دن اور 2 ماہ میں نازل ہوا ہے. 22 سال 22 دن اور 2 ماہ میں، 9 سال 9 ماہ اور 9 دن یہ مدینہ منورہ میں اترا، باقی ایام یہ مکہ مکرمہ میں اترا ہے. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کا نزول 3 دفعہ ہوا ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں،
پھر جیسا کہ آج کل فولڈریں بنائی جاتی ہیں کمپیوٹر میں، تو وہ اس لیے تاکہ وائرس اس کو نہ لگے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے ہاں وہاں تو وائرس نہیں جاتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی عظمت بتانے کے لیے کئی دفعہ اس کا نزول فرمایا، اور پھر دنیا میں جو اتارا وہ رفتہ رفتہ تھا. نزل و تنزیلا تدریجن تدریجن قسطن قسطن نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا نزول کو کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ باب انزال کی بجائے باب تنزیل لایا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالی جل شانہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، احسانوں کا تذکرہ ہے، اور ہم پر اگرچہ جب لوح محفوظ میں آیا وہ بھی احسان، جب آسمان دنیا میں بیت العزت میں آیا وہ بھی احسان، لیکن احسان کمال احسان تب ظاہر ہوا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں اترا اور ہمارے سامنے آیا. تو اس وجہ سے باب تنزیل اختیار کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسان اور نعمتوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک پادری نے اعتراض کیا کہ حضرت قرآن مجید کو ذکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری کتابوں کو آپ ہی کی کتاب قرآن میں ذکر کہا گیا ہے. معلوم ہوا کہ ہماری کتابیں وہ منسوخ نہیں، جیسا کہ آپ کی کتاب منسوخ نہیں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام ذکر کو نازل کیا ہے، جس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، وہ بھی محفوظ. آپ کی کتاب بھی محفوظ مانتا ہوں، لیکن ہماری کتابیں بھی محفوظ ہیں. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی آپ کی کتاب مراد ہے اور نہیں ہے، ہماری کتاب مراد ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتاب دفعۃ واحدہ نازل ہوئی ہے یا رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہے، قسطوار نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب تو ایک ہی دفعہ میں دفعۃ واحدہ نازل ہوئی ہے، ہماری کتابیں نازل ہوئی ہیں دفعۃ واحدہ. تو انہوں نے کہا جب آپ کی کتابیں دفعۃ واحدہ نازل ہوئی ہیں تو یہاں خود بخود نکل گئیں. یہاں لکھا فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے تدریجن تدریجن نازل کی ہے، قسطوار نازل کی ہے ذکر کو، اور ہم اس ذکر جو تدریجن تدریجن ہم نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے تنزیل پر انشاءاللہ کچھ کل بھی بات کریں گے.